الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ حروف ناصبہ میں سے جو تیسرا حرف ناصب ہے وہ اذن ہے، اور ساتھ جو متن ہے یہاں پہ یوں ہے کہ وَبِإِذَن مُصَدَّرَةً وَهُوَ مُسْتَقْبَلٌ مُتَّصِلٌ أَوْ مُنْفَصِلٌ بِقَسَمٍ نحو اذن اکرمکا و اذن واللہ نرمیہم بحرب۔ الناصب ثالث اذن، تیسرا جو ناصب ہے وہ کیا اذن ہے۔ تو یہ جو اذن ناصب ہے یہ بھی کیا کی طرح، یعنی یہ ملازمتاً للنصب نہیں ہے کہ ہر صورت میں یہ نصب کو لازم ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ بعض کا صورتحال ایسی بن سکتی ہے کہ اذن ہوگا لیکن نصب آپ کے پاس نہیں آئے گی، اس اذن کو کیا کہتے ہیں، ملغیہ کہتے ہیں یا محملہ کہتے ہیں۔ اذن محملہ یا اذن ملغیہ کہ جو عمل کیا نہیں کرتا۔ تو فقط جو ہے وہ لن ہی ہمارے پاس ایسا ہے حروف ناصبہ میں سے کہ جو ملازمت للنصب ہے، جو ہر صورت میں کیا ہے نصب کو لازم ہے، باقی ایسے نہیں ہے، باقیوں کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اچھا، اذن کا کیا معنی ہے اور کیا مطلب ہے، اس بارے میں بصریوں اور کوفیوں کا کیا ہے جی اختلاف ہے۔ بصریوں میں سے جو سیبویہ ہیں ان کا کیا کہنا ہے کہ یہ حرف جواب و جزاء عند سیبویہ، کہ اذن جو ہے وہ حرف جواب اور جزا ہے سیبویہ کے نزدیک۔ جواب اور جزا کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کسی نے گفتگو کی ہوگی، کوئی بات کی ہوگی، تو تبھی کیا ہے اس کی جواب میں آپ اذن کو استعمال کریں گے۔ تو لہٰذا اگر کسی نے کوئی بات شروع ہی نہیں کی اور آپ بالکل شروع سے ہی اذن لگا دیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ باقی مثالوں میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، لکے میں ہو سکتا ہے، لکے لا تأسوا علی ما فاتکم، ٹھیک ہے، تاکہ تم پریشان نہ ہو جاؤ جو تمہارے ہاتھ سے چلی جائے۔ اس میں بھی پہلے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے کیونکہ وہ لام تعلیل آ رہی ہے نا، تو لام جب تعلیل آ رہی ہے تو پہلے کوئی نہ کوئی بات ہوگی، پھر کیا لکے کا ذکر کریں گے، یعنی پہلے بالکل بات نہ ہو شروع سے کر دیں، ویسا کہے میں بھی کیا یہ چیز تصور نہیں ہوتی۔ اب یہ ہم نے مثال تو لکے لا تأسوا قرآن مجید کی پڑھی نا، کہ تاکہ تم پریشان نہ ہو جاؤ جو تمہارے ہاتھ سے چلی جائے، یعنی یہ وہ آیت ہے کہ جس کے بارے میں روایت میں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ زہد کا کیا مطلب ہے، زہد کی آپ تفسیر کریں نا، زاہد ہونا یہ اس کا حکم ہے انسان کو۔ تو امام نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن مجید میں اور یہی آیت کیا پڑھی تھی کہ لکے لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا علی ما اصابکم یا عطاکم، عطاکم کہ جب تمہاری جو ہے وہ دنیا کے متعلق یہ کیفیت ہو جائے کہ جو تمہارے ہاتھ سے چلا جائے اس سے تمہیں ٹینشن نہ ہو، پریشان نہ ہو، اور جو تمہیں مل جائے تو اس کے اوپر خوشی نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ بچے کا اگر گاڑی اور کھلونا ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، گاڑی اسے مل جائے تو بڑی خوشی ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ کی جو ہے نا وہ گاڑی جو پرانی پڑی ہوئی ہے کوئی اگر کوئی دے دیں کسی کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی آپ کو۔ کوئی گاڑی آپ کو لا بھی دے کہ بلا صاحب یہ گاڑی ہے آپ کے لیے ریموٹ والی، آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ ابھی میں زاہد ہو چکا ہوں، یعنی ان گاڑیوں کی نسبت سے میں کیا ہو گیا ہوں، زاہد ہو گیا ہوں، یعنی ابھی میری کیفیت ایسی رہی ہے کہ گاڑی مجھ سے لے لیں چابی والی، کوئی ٹینشن نہیں ہے، مجھے جو ہے وہ دے دیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، یعنی اصلاً دل کے اندر کوئی چیز محسوس ہی نہیں ہوگی۔ تو جب دنیا کے متعلق انسان کا شعور بلند ہوتا ہے تو اس کی پھر یہی حالت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس پسند کی جگہ پہ رشتہ نہیں ہوا تو یہ نہیں ہے کہ ناکام عاشق بن گیا یہ، ٹھیک ہے، یعنی کوئی اسے ٹینشن نہیں ہوگی، دنیا ہے نا، دنیا داری ختم ہوگی، ٹھیک ہے، پیسہ نہیں ملا، ٹھیک ہے، اچھی جگہ نہیں ملی، ہے آپ کیا کہیں ڈونگے میں کہ بلا صاحب نے بوٹی کیا ہے قبضے میں کر لی نا، ڈبل بوٹی کیا نہیں ملی، بریانی وغیرہ تھی تو بوٹی ختم ہوگی، اس کی باری نہیں ہے، تو اس سے یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹینشن ہوگی، یعنی اس طرح کے حالات ہو جائیں۔ تو چوتھے امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ زہد کی کیفیت ہے۔ تو یہ ظاہری بات ہے جب بہت انسان کی معرفت بڑھ جاتی ہے تب جا کے یہ کیفیت کیا ہے پیدا ہوتی ہے، وگرنہ تو انسان وہی بچوں کی طرح رہتا ہے پوری زندگی۔ تو یہ لکے لا تأسوا علی ما فاتکم، یہ شروع سے یہ آیت پڑھ دی، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ شروع سے آیت پڑھی جا سکتی ہے، اس کا جو ما قبل ہے
اس کے جواب میں اس کو واقع ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اذان کے متعلق کیا ہے کہ اذان میں پہلے کوئی نہ کوئی بات ہوگی تبھی اگلا کیا کہے گا، اذان کہے گا۔ یعنی آپ نے کسی کو کہا کہ ازورو کا غدن، کہ میں کل جو ہے وہ آپ کی زیارت کو آؤں گا، تو پھر آپ نے کیا کہا آگے سے کہ اذن اغلق بابی، ٹھیک ہے تب میں دروازہ بند کر دوں گا، ٹھیک ہے جی، تو میں آنے نہیں دوں گا۔ تو یہ آپ نے کیا کی، اس کے جواب میں بات کی، ٹھیک ہے۔ تو پہلے اس نے کہا کہ میں آپ کی زیارت کروں گا، تو پھر آپ نے کیا کہا کہ اذن اکرمکا یا اذن اطعمکا، جو بھی آپ کے حالات ہوں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، شروع میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اذن، کیونکہ اذن کا اردو میں ترجمہ کیا ہوتا ہے، پس، ٹھیک ہے، پس یہ ہوگا۔ پس کا کیا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ اب یہ جو بعد میں بات کہیں گے نا، جو بعد میں آپ اذان کے ساتھ کہیں گے، اس سے کیا کہتے ہیں کہ یہ آپ نے جواب دیا ہے۔ پہلے والی جو اس نے بات کی تھی اس کا یہ جواب ہے۔ جواب سوال کا بھی ہوتا ہے، سوال کے علاوہ کسی اور نے کوئی بات کی تو آپ نے اس کو جواب دے دیا، اور جزا بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اگر وہ آئے گا آپ کے پاس تو اس کو آپ نے ابھی جواب تو نہیں دیا، آپ اس کو جزا دیں گے، یعنی جب آئے گا تو پھر اس وقت اس کا آپ احترام کریں گے یا دروازہ بند کریں گے، جو بھی حالات ہوں گے، جو بھی جزا سزا ہے وہ اس ٹائم پہ کیا طے ہوگی۔ یعنی جزا میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مستقبل میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب وہ کام کرے گا تو اس وقت کیا ہوگی، جزا ہوگی۔ اور جواب کیا ہوتا ہے کہ وہ ابھی آپ نے دے دیا، بات ختم ہوگی، ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں ہوتی کہ ابھی قبلہ صاحب نے کچھ اور بھی کیا ہے دینا ہے۔ یعنی وہ جس طرح ہمارے ایک برادر خطیب بنے تو وہ بتا رہے تھے کہ یعنی مجلس وغیرہ پڑھی تو وہ صحیح جو ہے وہ ایک بندہ تھا داد دے رہا تھا بڑی زبردست طریقے سے، تو یہ جب گاڑی میں بیٹھا تو وہ بندہ آ گیا، انہوں نے کہ قبلہ صاحب کیا مجلس آپ نے پڑھی ہے، نے کمال کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے آگے سے وہی جواب بھی دیا نا، ٹھیک ہے، اذن اشکرہ کا، ٹھیک ہے، تو بس میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو جواب تو ہو گیا، لیکن اس کا جو ہے وہ جزا والا چکر تھا۔ اس نے کہا کہ اس نے کہا بھی آپ کو داد وغیرہ دی ہے، نعرے لگائے ہیں، مجلس بنائی ہے، تو کوئی ہمارا حصہ بھی دیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ بھئی اذان جو ہے وہ فقط جواب کے لیے آتا ہے، جزا کے لیے تو نہیں آتا، ہم بصری ہیں، ٹھیک ہے، یہ کبھی کس کے لیے آتا ہے، جواب کے لیے آتا ہے، لہٰذا ہم نے آپ کو جواب دے دیا۔ اذان اکرم، اذان کیا ہے، اذان اشکرہ کا جواب آپ کو دے دیا، ختم۔ اب جزا آپ کو کیا چاہیے، جزا کیا ہوتی ہے، مستقبل میں ہوتی ہے، جواب کیا ہے، حالاً کمپلیٹ ہو گیا، آپ کا پورا ہو گیا۔ تو لہٰذا جو سیبوائے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ جواب کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا دینی ہے، جزا بھی دینی ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ جزا بعد میں آپ دیں، لیکن بعد میں اس کو پیسہ بھجوا دیں، لیکن جزا کیا ہونی چاہیے۔ اور سیبوائے کے ساتھ جو اور جو کوفیوں کے شیخ ہیں، جیسے شلوبین کہتے ہیں، شلوبین بھی کہتے ہیں اور شلوبین بھی کہتے ہیں، لام کے اوپر فتح، شین کے اوپر ہی فتح۔ وقال شلوبین ہی کذالک فی کل موضع، شلوبین نے تو یہ جملہ کہہ دیا کہ فی کل موضع، ہر مقام پہ جب بھی آپ اذان کو لگائیں گے تو وہ جواب بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ جزا کا ذکر بھی ہوگا۔ اگرچہ جزا اس وقت نہیں دیں گے، آپ جزا کیا بعد میں دیں گے جب وہ کام کرے گا، کیونکہ یہ ساری مستقبل کی باتیں ہوتی ہیں نا، اذان کے بعد آتے ہی مستقبل کے لیے۔ تو لہٰذا شلوبین کیا کہتا ہے، شلوبین جو کوفی ہے، کہ اس میں جواب کے ساتھ ساتھ جزا بھی جڑی رہے گی، فقط کیا ہے جواب کی بات نہیں ہوگی، جواب کے ساتھ ساتھ کیا ہوگی، جزا بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اذن اشکرہ کا، تو وہ شلوبین اس سے کیا کہے گا کہ یہ جی جواب بھی ہے اور یہ کیا جزا بھی ہے، ٹھیک ہے، اسے کہیں گے کہ بس یہی تمہاری جزا ہوگی، ٹھیک ہے، حالانکہ اسے کیا ہے جزا ہم نہیں کہہ سکتے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ بصریوں میں سے جو ابو علی فارسی ہیں انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ بھی جزا کا تعلق تو کیا ہوتا ہے، مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ابھی جس بندے نے کہا کہ اذن اشکرہ کا، کہ میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو یہ جواب تو آپ اسے کہہ دیں، لیکن اسے آپ کیا جزا نہ کہیں۔ لہٰذا انہوں نے شلوبون کے ساتھ کیا اختلاف کیا، انہوں نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ جواب اور جزا دونوں کٹھی ہوں۔ جواب اور جزا اس مثال میں کٹھی ہوگی کہ جب اس نے کہا کہ ازورو کا، میں آپ سے ملنے آؤں گا، تو اس نے آگے سے کیا کہا، اذن کیا ہے اکرمہ کا، کہ تب میں آپ کا احترام کروں گا، تو اس میں اس نے جواب بھی دے دیا ابھی، اور جواب کے ساتھ ساتھ کیا ہے جزا کا بھی اس نے ذکر کر دیا نا۔ اس مثال میں جواب جزا کٹھی ہو گئی ہے، لیکن جب اس بندے نے کہا داد دینے والے نے کہ میں نے آپ کو بڑی داد دی ہے، تو اس نے آگے سے کیا کہہ دیا، اذن اشکرہ کا، تو اس نے جواب دیا ہے لیکن جزا کی بات اس نے نہیں کی۔ تو لہٰذا ابو علی فارسی کیا کہتے ہیں کہ کبھی یہ جواب کے لیے ہوتا ہے لیکن جزا کے لیے نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا آپ یعنی جو کیا نام ہے کوفی ہے، کوفیوں کو یہ کہا کہ آپ یہ قانون کلی نہ بنائیں کہ جب بھی یہ
جواب کے لیے ہوگا تو اس میں جزا بھی پائی جائے گی، اور پھر آپ بڑی تعویلیں کرنے لگ جائیں کہ جی اصل جزا تو یہی شکریہ ہوتی ہے اور تو کوئی جزا شزا ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تعویل کر کے اپنے آپ کو آپ تھکائیں نہیں، سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ یہ جواب اور جزا دونوں کے لیے آتا ہے، کبھی یہ فقط جواب کے لیے آتا ہے، اور کبھی یہ کیا ہے جواب اور جزا دونوں کے لیے آ جاتا ہے۔ جواب تو ہر صورت میں ہوگی چاہیے نا، تو جواب کے ساتھ جزا ہوگی یا نہیں ہوگی، ہم کیا کہیں گے، ہاں کبھی فقط جواب ہوگا اور کبھی کیا ہوگی جواب کے ساتھ کیا ہوگی جزا بھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ وقال الفارسی، فارسی کیا کہتے ہیں ابو علی فارسی، فی الاکثر کیجیے آپ بات کریں۔ فی الاکثر کیا مطلب، یعنی اکثر طور پہ جواب کے ساتھ ساتھ جزا بھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ شلوبین کیا کہہ رہے ہیں، شلوبین فی کل موضع کہہ رہے ہیں نا، ہر جگہ پہ، وہ کہہ رہے ہیں ہر جگہ پہ جب بھی اذان کا ذکر ہوگا تو جواب کے ساتھ ساتھ جزا کا ذکر بھی ہوگا۔ فارسی کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ اکثر کی بات کریں بھئی، اکثر اوقات ایسا ہوگا کہ جواب کے ساتھ ساتھ جزا کی بات بھی ہوگی، لیکن قد کبھی کیا ہوگا، تتمحض للجواب، تتمحض محض سے یعنی محض خالص ہو جانا، کبھی کیا ہے یہ محض کس کے لیے ہوگا، جواب کے لیے ہوگا، فقط اور فقط یہ جواب کے لیے ہوگا، جزا کا ذکر نہیں ہوگا۔ فارسی کی دلیل کیا ہے، دلیل ان کی یہ ہے کہ انہ یقال کہ یہ کہا جاتا ہے کہ احبک، کسی بندے نے آپ سے کہا کہ قبلہ صاحب بڑی محبت ہے آپ سے، کیا بات ہے جی، ٹھیک ہے، احبک کا کہا، فتقول آپ نے جواب میں کیا کہا، ٹھیک ہے، ہاں یہ نہیں کہا I love you too، ٹھیک ہے، بلکہ آپ نے کیا کہہ دیا، اذن اظنک صادقا، کہ میں آپ کو کیا ہے سچا گمان کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، انہوں نے کہا بس مجھے لگتا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سچ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں محض فقط خالص، فارسی کہہ رہا ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں شلوبین کہہ رہے ہیں، نہیں فارسی کی بات شروع ہو گئی، شلوبین رہ گیا پیچھے، ہاں فارسی کی بات ہو رہی، ٹھیک ہے؟ فارسی کی دلیل کی بات ابھی چل رہی ہے۔ فارسی نے کیا کہا کہ میں آپ کو ایسی مثال دیتا ہوں کہ جس میں جواب ہوگی جزا نہیں ہوگی۔ ہم نے کیا یہ مثال دیں، اس نے کیا کسی نے آپ سے کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اور آپ نے آگے سے کیا کہہ دیا کہ مجھے آپ سچے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو سچا گمان کرتا ہوں، تو فارسی کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ آپ نے جزا دی ہے، 500 1000 دے دیتے یا کہتے دیکھتے کہ میں آپ کو جزا دوں گا، پھر جزا کی بات آتی نا، آپ نے سیدھا کہہ دیا کہ میں آپ کو ظن کرتا ہوں، میرا گمان ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، تو گمان آپ ابھی کر رہے ہیں نا، بعد میں تو نہیں کریں گے، واضح ہے؟ تو اذن اظن کا صادقا، آپ نے کیا کہا اذن اظن کا، یہاں پہ دیکھیں اذن کیسے لکھا ہوا ہے، الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو یہ قرآن مجید میں بھی ایسے ہے، یعنی اذن کو نون کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے اور الف کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے، بالکل نون تاکید خفیفہ کا جو حساب ہے، نون تاکید خفیفہ کیا ہے، کبھی الف کے ساتھ ہوتی ہے، وَلَا يَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ، یکونن نون تاکید ہے نا، یکونا آگے کے الف ڈال دی، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اذان بھی ہے، یعنی اذان دونوں طریقوں سے لکھا جاتا ہے، تو اذان کا آپ یہاں پہ کیا کہیں گے، ترکیب میں کیا کہیں گے کہ اذان یہاں پہ کیا ہے، حرف ناصب ہے، آگے اظنوں کا لکھا ہوا ہے میرے پاس، تو آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے، ہاں تو حرف ناصب ہے تو اظنہ کا کیوں نہیں پڑھا، تو حرف جواب حرف ناصب ہی ہے نا، ٹھیک ہے؟ نہیں فارسی کہہ رہے جواب کے لیے فقط آتا ہے نا، تو لہٰذا اس کو کیا لکھنا چاہیے، اظنہ کا لکھنا چاہیے، اذن اظنہ کا صادقا، ٹھیک ہے؟ تب یہ فارسی کے لیے مثال بنے گا نا، وہ کہنا تو حرف ناصب بھی نہیں بنے گا نا، واضح؟ اذ لا مجازات بہا ہا ہونا، کیونکہ یہاں پہ اذان کے ذریعے سے کسی قسم کی مجازات کسے کہتے ہیں، جزا دینا، کہ کسی قسم کے یہاں پہ جزا دینے کی بات نہیں ہو رہی، فقط کس کی بات ہو رہی ہے، جواب کی، کہ اس نے کوئی بات کی تو اس نے آگے سے کیا دے دیا، اس کا جواب دے دیا، ہاں نہیں ناصب ہے نا، ناصب ہو اس میں غلطی ہے نا، غلطی ہے، ہم کہیں گے کہ یہ عبارت میں لکھے جو زیر زبر لکھے یہ غلطی ہے، ٹھیک ہے؟ تو خلاصہ کلام کیا ہوا، کوفیوں اور بصریوں کے درمیان اذان کے معنی میں کیا اختلاف ہے، ہم کہیں گے کہ سیبویہ نے تو فقط اتنا کہا ہے کہ یہ جواب اور جزا کے لیے آتا ہے،
لیکن کیا یہ ہر جگہ پہ جواب اور جزا کے لیے اکٹھا آتا ہے یا نہیں آتا؟ اس کی وضاحت سیبویہ نے نہیں کی، کوفیوں کے ایک بندے شلوبین نے اس کی وضاحت کی. اس نے کہا ہے کہ فی کل موضع، ہر جگہ پہ یہ جواب اور جزا دونوں کے لیے اکٹھا آئے گا. لیکن جو بصری تھے فارسی، انہوں نے اس سے اختلاف کیا. انہوں نے کہا کہ آپ فی الاکثر کی بات کریں. آپ کیا کہیں گے؟ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اذن جو ناصبہ ہے وہ جواب اور جزا دونوں کے لیے آتا ہے، لیکن قد تتمحض، کبھی یہ فقط کس کے لیے آتا ہے؟ جواب کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، واضح؟ ٹھیک ہے، تو کبھی یہ جواب کے لیے آتا ہے تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ اذن ناصبہ کی بات ہو رہی ہے نا، تو لہٰذا اذن اظن کا صادقاً ہو جائے گا. اچھا، اب یہاں پہ اظن کا کیوں لکھا گیا؟ اس کی وجہ آپ کو شروع سے کیا پتہ چلے گی، پھر فارسی کے اوپر ہم کیا کریں گے؟ اعتراض کریں گے. انما تکون ناصبۃ بثلاثۃ شروط، انما تکون اذن، اذن جو ادات اذن ہے یہ ناصبہ ہوتا ہے 3 شروط کی وجہ سے. پہلی شرط کیا ہے؟ کہ ان تکون واقعۃ فی صدر الکلام، کہ یہ کلام کے شروع میں واقع ہو. کلام سے کیا مراد ہے؟ کلام کی وہ شروع میں تفسیر گزری تھی. نہیں، کلام سے مراد کیا تھی؟ کہ جو مسند اور مسند لہ سے مل کے بنے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مسند پہلے آ چکا ہو پھر اذن ہو اور پھر کیا مسند لہ واقع ہو، یعنی مبتدا اس سے پہلے ذکر ہو چکی ہو اور یہ خبر میں واقع ہو رہا ہو. ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، مثلا آپ نے پہلے زید قائم کہنا تھا نا، آپ نے پہلے کہا زید، پھر آپ نے کیا کہا زید اذن یقوم، یوں کہہ دیا. زید مبتدا، اذن کیا ہو گیا؟ فرض کریں ابھی ہم اسے حرف ناصب کہتے ہیں، اور یقوم کیا ہے؟ فعل مضارع. اور یہ فعل مضارع زید کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے؟ خبر واقع ہو رہا ہے نا. تو ابھی ہم کیا کہیں گے کہ زید مبتدا کے بعد آیا ہے، تو زید کیا ہے؟ کلام کے درمیان میں آ گیا، کیونکہ کلام کس سے بنتا ہے؟ مسند اور مسند لہ سے مل کے بنتا ہے. تو اگر یہ کلام کے شروع میں آتا تو یہ زید سے پہلے آتا، یعنی اذن یقوم زید یوں ہوتا. تو اب یہ شرط اس کے اندر کیا ہوگی؟ ختم ہو گئی. جیسے ہی شرط ختم ہوگی تو اب ترکیب کا انداز بدل جائے گا. ابھی آپ کیا کہیں گے؟ زید کو مبتدا کہیں گے، اذن کو حرف ناصب نہیں کہیں گے. اذن کو یہاں پہ کیا کہیں گے؟ اذن محملہ بلکہ مفعول کے ساتھ. اذن کیا ہے؟ محملہ ہے. محملہ کیا مطلب؟ یعنی جس کا عمل نہیں ہوتا، اہمال جسے کہتے ہیں، عمل چھوڑ دیے. اذن ملغیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور محملہ بھی کہہ سکتے ہیں. اب اذن کو ناصبہ نہیں کہیں گے. اور یقومہ نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ یقوم پڑھیں گے. زید اذن یقوم، ترکیب زید مبتدا اذن محملہ اور یقوم کیا ہے؟ وہ فعل مضارع. جملہ جو ہے یہ زید کے لیے کیا ہو جائے گا؟ خبر ہو جائے گا. یہ شارٹ ترکیب ہے. یہاں پہ کوئی معنی داخل ہے کہ ہاں اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، معاملہ ہوگا یعنی معنی تو وہی کریں گے، پاس کا معنی کریں گے. زید پاس کھڑا ہو گیا یا اس طریقے سے کوئی ترجمہ ہوگا، یعنی جملہ غلط نہیں ہوگا، ٹھیک ہوگا. تو صدر کلام میں واقع ہونے کا یہ مطلب ہے. صدر کلام کا یہ نہیں ہے کہ بالکل جب گفتگو چل رہی ہے تو شروع میں آپ اذان لگائیں. نہیں، اذان تو آئے گا تو جواب اور جزا کے طور پہ آئے گا نا. جزا جواب کا کیا مطلب ہے؟ کہ پہلے کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی، یعنی یہ گفتگو کے درمیان میں آئے گا. لیکن جب یہ لگے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ مبتدا اس سے پہلے آ چکی ہو، اس کے بعد ہی سارا کیا کھاتا ہوگا. فلو قلت زید اذن، اگر آپ یوں کہیں کہ زید اذن، یہ کہنے کے بعد قلت پھر آپ کیا کہیں؟ اکرمہ. فلو قلت زید اذن، اگر آپ زید اذن پہلے کہہ دیتے ہیں تو پھر قلت اکرمہ بالرفع، پھر آپ اکرمہ کیا کہیں گے؟ نصب نہیں کہیں گے، رفع کے ساتھ کہیں گے، کیونکہ وہاں پہ اذن پھر عمل نہیں کرے گا، ناصبہ نہیں ہوگا اذن. دوسری شرط کہ ان یکون الفعل بعدها مستقبلا، کہ اس کے بعد فعل کیا ہوگا؟ مستقبل ہوگا. فعل کبھی حال نہیں ہو سکتا. فلو حدثک شخص بحدیث، اگر کوئی شخص آپ سے کوئی گفتگو کرے، حدثک گفتگو کرے، بحدیث کوئی بھی گفتگو، فقلتا اور آپ اسے کیا کہیں کہ اذن تصدق، کہ آپ نے سچ بولا. یہ تو آپ نہیں کہیں گے کہ تم سچ بول رہے ہوگے، ترجمہ یہ تو نہیں ہوگا نا، یا تم سچ بولو گے، یہ تو نہیں ہوگا. اس نے ابھی گفتگو آپ کو بتائی کہ جی سب کو جو ہے وہ اقامہ دیا جا رہا ہے طلاب کو، تو آپ نے کیا کہا؟ اذن تصدق کو، کہ آپ کیا ہے؟ سچ کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، ابھی آپ سچ کہہ رہے ہیں نا. تو رفعتا، تو آپ کیا ہے؟ رفع دیں گے. کیوں؟ لأن المراد به الحال، کیونکہ یہاں پہ اذن تصدق سے کیا مراد ہے؟ حال مراد ہے.
واضح ہے. اب اس شرط کی بنیاد پہ فارسی کی بات کو پکڑیں جی اوپر. ٹھیک ہے جی. یہ اظن حال ہے. ہاں فارسی والے نے کہا کیا کہ کسی نے آپ سے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, پھر اس کے آپ نے جواب میں کیا کہا کہ میں تمہیں یہ شمار کرتا ہوں کہ تم صحیح کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے, اس میں ترجمہ ہے. اس میں ترجمہ کیا ہے, وہ حال والا بنے گا نا. جب حال والا بنے گا تو اذان ناصبہ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اذان ناصبہ نہیں بنے گا. جب اذان ناصبہ ہی نہیں بنے گا تو ہم فارسی کو کہیں گے بھائی کدھر. ٹھیک ہے, بحث کس میں تھی؟ اذان ناصبہ میں تھی. اور آپ یہاں پہ کون سی مثال لے کر آ رہے ہیں؟ اذان محملہ کی مثال لے کر آ رہے ہیں. تو سیبویہ کو جو ٹکر دینے جا رہے ہیں تو ایسے تو نہیں ٹکر دیں نا, کم از کم اذان ناصبہ تو لے کر آئیں. دونوں کا ٹھیک تھا نا. ہاں پھر اس کا مطلب ہے کہ دونوں کا جو زیر ہم نے لگائی ہوئی ہیں وہ ٹھیک لگائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ فارسی کے ہم نے گمان کے مطابق لگائی نا. فارسی جو کہ ناصبہ شمار کر رہا تو وہ تو اذان اظنہ کا کہے گا نا. اب اس کا وہ گمان. ہاں تو اب اس کے گمان کو ہم توڑ دیں گے. ہم کہیں گے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جزا مستقبل میں ہوتی ہے, جواب فقط کیا ہے زمان حال میں ہوتا ہے, تو اگر آپ سیبویہ کی بات مان لیتے, شلوبون کی بات مان لیتے کہ جب بھی جواب ہوگا تو جزا بھی ہوگی, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی جواب ہوگا اس میں بات کون سی ہوگی؟ مستقبل کی ہوگی. جب بات مستقبل کی ہوگی تو پھر وہ جواب نہیں, جواب کے ساتھ ساتھ کیا رہے گا؟ جزا بھی بن جائے گا نا, فقط جواب نہیں ہوگا. جب آپ فقط جواب کی بات کریں گے اور جزا کو ختم کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ مستقبل کو ختم کریں گے نا, کیونکہ جزا کا تعلق کیا ہے؟ مستقبل سے ہوتا ہے. یعنی جب یہ سوال کیا جائے گا کہ مل فرق بین الجواب والجزا, کہ جواب اور جزا میں کیا فرق ہے, تو آپ کیا کہیں گے کہ الجواب فی الحال, جواب تو حال میں ہوتا ہے, جزا کیا ہوتی ہے؟ مستقبل میں ہوتی ہے. دنیا میں ہم نیک کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے ابھی, کیا ملے گا؟ 30 سال 40 سال پڑھ لیں تو کیا ملے گا جی؟ ملے گا کیا؟ کوئی ڈگری ملے گی, کیا ملے گا؟ مرجے بن جائیں گے, کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے جزا کیا ہے؟ مستقبل میں ہے. ٹھیک ہے, جزا کا ہمیشہ تعلق کیا ہے؟ مستقبل سے ہے. تو اب ہم فارسی سے کہیں گے کہ جب بھی جزا کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے اور اذان کا تعلق بھی کس سے ہوتا ہے؟ مستقبل سے ہوتا ہے, تو پھر جو سیبویہ ہے, شلوبین ہے, یعنی کوفی ہیں, ان کی بات ٹھیک ہوگی نا. کون سی بات ٹھیک ہوگی؟ کہ فی کل موضع, ہر جگہ پہ جب بھی اذان ناصبہ واقعہ ہوگا تو جواب کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہوگا؟ جزائیہ بھی بنے گا. تو فقط آپ اسے کیا ہے؟ جواب والا نہیں کہیں گے. ہاں اگر احسن تم, یعنی اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فقط جواب کے لیے ہے تو پھر آپ اذان کو ناصبہ دینے والی دوسری شرط کا انکار کر دیں. آپ کیا کہیں کہ اذان جو ہے وہ حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, جبکہ اس شرط کا کوئی نحوی بھی انکار نہیں کرتا. سب کے سب نحویوں کے اتفاق ہے کہ اذان ہمیشہ استقبال کے لیے استعمال ہوتا ہے, جیسے کہ لن اور کہ بھی استقبال کے لیے کیا ہے؟ استعمال ہوتے تھے. کیا ہے استقبال کے لیے ہوتا ہے؟ نہیں اس میں بحث ہے. بہر یہاں پہ یہ سیبویہ اور شلوبین کی ایک ہی بات ہو جائے گی, ایک ہی بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ہاں کوئی فرق, یعنی اگرچہ سیبویہ نے وضاحت نہیں کی لیکن اس کی بات وہی ہے کہ فی کل موضع, کہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ جواب اور جزا کے لیے واقع ہوتے ہیں. ان دونوں پہ بھی تو آتا ہے اشکال. کن پہ شلوبین اور اس کا کیا اشکال آتے ہیں؟ کہ استقبال کے ساتھ یہ خاص کر رہے ہیں اذان. ہاں تو اذان ہے استقبال کے ساتھ خاص, نہیں تو سب مانتے ہیں. جواب کو تو ذکر کر رہے ہیں کہ دونوں کے لیے. ہاں جواب تو جواب میں تو یہ شرط نہیں ہوتی, فقط حال کے لیے ہے جواب. ہاں احسن تم, یعنی جواب جب دیتے ہیں تو وہ ہوتا تو زمانے حال میں ہے نا. کیونکہ ابھی ہم اس کو باطل کیا ہے نا, اسے جواب باطل. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جواب حال کے لیے ہے لیکن اس کے اندر جو ذکر ہے وہ تو جزا کا ہو رہا ہے نا. تو ایک طرح سے آپ جواب کیا مطلب جو ابھی آپ بول رہے ہیں نا, تو انسان حال بھی انسان جب بھی بولے گا تو وہ حال ہی ہوگا نا. لیکن قبلہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کے جواب میں کہ اگر صرف محض کر دیں ہم کہ صرف جواب کے لیے تب حال ہوگا, لیکن اگر ہم جزا ساتھ لگا دیں تب یہ حال نہیں بلکہ استقبال ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہی ہم کہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا کہ جواب اور جزا دونوں کے لیے آئے گا تو پھر اس کے اندر استقبال کا معنی ہوگا. فقط جواب کی بات کریں گے تو وہ تو حال میں ہوتے ہیں. ہاں جی, بات واضح ہے جی. صدا سا کون ٹھیک ہو گئے, بصری یا کوفی؟ کوفہ والے ٹھیک ہیں, بصرہ والے؟ ہاں دونوں مومن ہیں, ٹھیک ہے. اس بات میں کون ٹھیک ہے, کوفہ والے یا بصرہ والے؟ کوفہ والے ٹھیک ہو گئے, بصرہ والے؟ بات تو ایک ہی ہے نا, بات ایک ہے. گڑبڑ ہو گیا نا پھر تو نظام. لیکن اگر جزا ہو تو پھر فقط جزا مانا تو پھر کیا جزا مانا؟ تو گیم ہی ٹھیک ہو جائے گی ساری.
فقط جزا مانے تو ٹھیک ہے نا پھر بات. یعنی وہ جواب ساتھ میں آ جائے گا. ہاں جواب تو آئے گی صحیح نا. آپ کہیں کہ اگلا بندہ چپ تو نہیں ہو گیا نا. فقط جواب جزا تو ہو نہیں سکتی. فقط بغیر جواب کے جزا ہو. اگلا بندہ چپ کر کے بیٹھا رہے آپ کہیں جزا ہو گئی. ٹھیک ہے یہ تو نہیں. جواب ہو سکتا ہے, فقط جواب ہو سکتا ہے, جزا نہ ہو. جزا فقط نہیں ہو سکتی. وہی جو مولوی صاحب نے فقط جواب دیا نا, ٹھیک ہے, اشکر کا جو جزا کی بات نہیں کی نا. واضح صحیح ہو گیا جو. تو فرق ہو گیا نا صدا صاحب. تو کوفیوں کی بات کیا درست ہے. اگر آپ فارسی کی بات کو مانتے ہیں کہ یہ فقط جو ہے وہ جواب کے لیے آتا ہے, جزا کے لیے نہیں آتا, تو جواب تو کیا ہوتا ہے, حال میں ہوتا ہے. تو لہٰذا فارسی کی بات سے کیا لازم ہے گا کہ اذان کس کے لیے استعمال ہو, حال کے لیے استعمال ہو, جبکہ اذان حال کے لیے استعمال ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے اوپر جو مثال ہے اذان اظن کا صادقن کی بجائے ہم کیا پڑھیں گے, اذان اظن کا صادقن پڑھیں گے. تیسری شرطی ان لا یفصل بینہما بفاصل غیر القسم, بینہما کہ ان دونوں کے درمیان, کن دونوں کے درمیان, اذان اور فعل مضارع, کہ اذان اور فعل مضارع کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو. لیکن کون سا فاصلہ, غیر القسم, قسم کے علاوہ. قسم والا فاصلہ آ جائے تو مشکل نہیں ہے, پھر بھی اذان قسم کو کراس کر کے کیا کرے گا جی, اپنا عمل کر لے گا. ٹھیک ہے جی. اذان اکرمہ کا یہ بغیر فاصلے کی مثال ہے. اذان واللہ اکرمہ کا یہ کیا فاصلے کی مثال ہے. واللہ جو ہے نا, یہ جملہ جو قسم کا ہے نا, یہ درمیان میں کیا ہوتا ہے, معترضہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو لہذا اذان حرف ناصب بن جائے گا, اکرمہ کا اس کے لیے کیا بن جائے گا, منصوب ہو جائے گا. قال الشاعر, شاعر نے یہ بات کی کہ اذان واللہ نرمیہم بحربن. اذان واللہ, واللہ کہہ کے پھر دوبارہ کیا کہہ دیا, نرمیہم, منصوب پڑھ دیا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ واللہ کے بعد واللہ آ بھی ہے درمیان میں, تو اذان کیا دیتا ہے, نصب دیتا ہے. درمیان میں قسم آ جائے تو پھر عمل کرے گا. ہاں عمل کرے گا پھر. اذان پس واللہ نرمیہم, ہم ان کے اوپر ان کو ماریں گے. رما یرمی مارنا ہوتا ہے نا. نرمیہم بحربن, ہم ان کے اوپر ایک ایسی جنگ مسلط کریں گے کہ تشیب الطفل قبل المشیب, کہ جو بچے کو بوڑھا کر دے گی بڑھاپے سے پہلے, بچوں کو بوڑھا کر دے گی, ایسی جنگ. اچھا جی. ولو قلتا, اگر آپ فاصلہ کسی اور چیز کا ڈالیں, اذن یا زیدو, اذن کے بعد فاصلہ کس کا آ گیا, یا زیدو کا, حرف ندا کا آ گیا. تو اس کے بعد قلتا, پھر آپ کیا کہیں گے, اکرموں کا رف کے ساتھ کہیں گے. وقضا اذا قلتا, اسی طریقے سے اذان فی الدار, فاصلہ کس کا ڈالا, جار مجرور کا ڈالا, تو اس کے بعد بھی آپ کیا کہیں گے, اکرموں کا کہیں گے. اسی طریقے تیسری مثال فاصلے کیا ہے, ظرف کی ہے. اذان یوم الجمعۃ, اس کے بعد بھی کیا کہیں گے, اکرموں کا کل ذالک بالرفع. ان تمام صورتوں میں ابن ہشام کے مطابق کیا رہے گا, اذان کیا رہے گا, اذان محملہ ہو جائے گا. اذان یہاں پہ ناصبہ نہیں رہے گا. لہذا اگر اس جملے کی ترکیب آپ سے پوچھی جائے, اذان یوم الجمعۃ اکرموں کا, تو آپ اذان کے شروع میں لکھتے ہیں کہ اذان یہاں پہ ناصبہ نہیں ہے بلکہ محملہ ہے. واضح. اور اکرم کو آپ کیا کہیں گے, اکرم کو مرفوع کہیں گے. مرفوع کی علت کیا بیان کریں گے, لأنہ خالم من الناصب والجازم. کون سی, ہاں اذان یوم الجمعۃ اکرموں کا, یہ ظرف کی مثال ہے. اس کے درمیان قسم کا فاصلہ ہے, پھر اس کے نصب رہے گا. ہاں پھر یہ نصب رہے گا, فقط قسم کا ہے. یہ جو نظریہ ہے نا کوفیوں کے برخلاف ہے. یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو میں بیان کر دوں کہ فرا اور جو کسائی ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ کہتے ہیں کہ اگر ظرف کا فاصلہ آ جائے یا جار مجرور کا آ جائے یا ندا کا فاصلہ آ جائے, تو اس صورت میں بھی اذان کیا رہے گا, عمل کرے گا. کیونکہ جار مجرور میں ویسے ہی مجال ہوتی ہے. جار مجرور ظرف میں تو بڑی مجال ہوتی ہے نا. تو ندا بھی کیا ہوتا ہے, جملہ مترجہ ہو گیا. اور یہ قائم مقام بھی ہوتا ہے فعل کے. ٹھیک ہے, یعنی ندا اور قسم میں کیا فرق ہے. قسم بھی جملہ معترضہ ہوتا ہے جو درمیان میں آ جاتا ہے, ندا بھی جملہ معترضہ ہوگا درمیان میں آ گیا. جار مجرور اور ظرف مظروف تو ویسے ہی نحو میں کہیں شہزادے ہیں, یہ تو ہر قسم کے شروع کو کراس کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے لیے کوئی رعایت, بڑی رعایت ان کے لیے ہوتی ہے. تو لہٰذا کوفیوں نے کیا ہے, انہی حالات کو دیکھتے ہوئے کہا کہ بھئی فاصلہ جملہ معترضہ قسم کا ہو یا جملہ ندائیہ کا ہو یا ظرف کا ہو یا جار مجرور کا ہو,
سب صورتوں میں اذان کیا ہے عمل کرے گا. بصری جو ہے نا وہ ابن ہشام وہی بصریوں کے ساتھ ہیں. بصریوں کے مطابق کیا ہے کہ نہیں اگر فقط قسم کا فاصلہ ہے تو پھر اذان واللہ نرمیہم بحربن جس طرح شعر میں تھا ٹھیک ہے. پھر تو کیا ہے جی اذان عمل کرے گا. لیکن اگر قسم کے علاوہ یہ جو 3 فاصلے آپ نے دیے ہیں نا تو وہ ان تینوں کو نہیں مانتے. یعنی اس صورت میں اذان کیا ہو جائے گا محملہ ہو جائے گا. یعنی اذان عمل کرے گا فقط قسم کے ساتھ, باقی تینوں کے ساتھ اذان عمل کرنے سے انکار کر دے گا اور کیا ہو جائے گا محملہ ہو جائے گا. ہشام پھر وہ ناصب کوفی کے ساتھ ہیں بصری کے ساتھ ہیں. یہاں پہ ابن ہشام کس کے ساتھ ہیں؟ بصریوں کے ساتھ ہیں. شروع میں ابن ہشام کس کے ساتھ تھے؟ وہ چپ کر کے بات کر دی. کسی بوا یہ کہتا ہے, شلوبین یہ کہتا ہے اور فارسی یہ کہتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ چپ. نظریہ وہاں بیان کیا وہ یہاں سے اپنا نظریہ. ٹھیک. لیکن وہاں پہ بھی دبے لفظوں میں انہوں نے فارسی کو کیا ریجیکٹ کر دیا شروط نیچے ذکر کر کے نا. تو لہٰذا وہاں پہ بھی بصریوں کو کیا ساتھ دے رہے ہیں؟ میٹھے میٹھے جواب سیوے کے ساتھ ہیں. نہیں سوائے کوفہ والے ہیں, بصریوں کے ساتھ ہو گئے نا. نہیں نہیں وہ اصل معذرت سوائے بصری ہاں سوائے بصری ہیں کوفی ہیں. ہاں سوائے بصری ہیں. نہیں سوائے کوفی ہیں. قبلہ پر خود کا ہے. فارسی جو ہے یہ کوفی ہے یہ بصری ہے. فارسی ہاں ٹھیک ہے. میں کیا کہہ رہا تھا؟ آپ کہہ رہے سیبے اور شلوبین کوفی ہیں ہاں لیکن یہ بصری ہے. وہ دوسرا فارسی ہے وہ بصری. ہاں الٹ کہہ دیا پھر میں نے. ہاں الٹ کہہ دیا. سیوے اور شلوبین یہ دو ہیں. سیوے بصری اور کوفی اور یہ نہیں یہ ٹھیک کہا ہے میں نے. سیب ہے کوفیوں کو شمار ہوتا ہے. بصری کی بنا سیوے. اچھا چلیں اس کو دیکھتے ہیں بعض میں کیا حالات ہیں. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ